آل عمران آیت نمبر 139-140، جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس کا ترجمہ ہے اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے خیبر پختونخوا کے بہادر بھائیوں، بہنوں، جوانوں، اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں، جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، اور پاک فوج، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے تعاون سے اس صوبے اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے، جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں، جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں، اور اس فتنہ کے قلع قمع کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف اسپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ میں یہاں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ۔ Ladies and gentlemen, we owe our gratitude to our precious friends and brothers like People's Republic of China, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, State of Qatar, and Republic of Turkey for always standing with us during thick and thin and extending to us every kind of support whenever needed. Ladies and gentlemen, and to the inimical forces, let it be clear
that regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. We know that freedom is not for free. It costs many brave sons and daughters, and we are always ready for that. I have full faith and confidence that the people of Pakistan and its